العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولي الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. عزیزان محترم، ماہ محرم، ماہ اذا کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ ماہ اذا ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے اپنی رخصتی کی جانب بڑھ رہا ہے. آج اس سلسلے کا تیسرا خطاب ہے. کل جو بات ہو رہی تھی، جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ خدا کی معرفت واجب ہے اور اس کی معرفت کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اس پروردگار کی معرفت کے لیے کہ جس کو انسان پہچان نہیں سکتا، جس پروردگار کو، جس کے کمالات کو، جس کے صفات کو کسی بھی بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کو کما حقہ پہچان لے، وہ اپنے مالک کو ایسے پہچان لے. لہذا انسان اپنی کوشش کرے گا اور اپنے پروردگار کو پہچانے گا. اس کے پہچان کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ اس کے تمام مخلوقات کی طرف غور کرے انسان، اور ان تمام مخلوقات کو دیکھنے کے بعد وہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ جب اس کی مخلوقات ایسی ہیں تو وہ خدا کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہوگا. لہذا جب ہم اس کی مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جس چیز کو اس نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، جس رسول کو اس نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، جس رسول کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا، جس رسول کو اس کائنات میں اس نے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا، وہ پیغمبر اتنا باکمال ہے کہ پوری کائنات مل کر کے اس کی جوتیوں کے مقابلے تک نہ پہنچ سکیں. پوری کائنات مل کر کے اس کی جوتیوں کے مقابلے تک نہ پہنچ سکیں تو وہ پیغمبر کو کیا پہچان سکیں گی؟ توجہ، رسول اللہ کی پہچان اتنی آسان نہیں ہے. پیغمبر کوئی عام بشر نہیں ہے کہ انسان پہچان لے.
پیغمبر کوئی ایسا نہیں، ہر انسان، بہت سے ایسے عقائد کے لوگ مل جائیں گے، پیغمبر کا ہمارا رشتہ ایک بڑے بھائی کا رشتہ ہے، یعنی وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں، یقیناً پیغمبر ہمارے جیسے بشر ہیں، لیکن پیغمبر بشر ہیں ہمارے جیسے، ہم نہیں ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں، جیسا ہونا ایک الگ عنوان، وہ ان کے جیسے ہیں، وہ نہیں ہیں، ان کے جیسا ہونا، چونکہ وہ بھی انسانی شکل و صورت میں تھے، اگر سب کے سب ویسے ہی ہوتے، میں نے شاید پہلی مجلس میں واقعہ عرض کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا ہم خدا کو دیکھیں گے، توجہ، ہم خدا کو دیکھیں گے، وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بھی ویسے ہی چلتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام چلتے تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اس نور کو دیکھنے کے بعد قوت برداشت نہیں تھی، جل کہ خاک ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہی ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے، جب برابر نہیں ہو سکتے تو اس کے مقابلے میں کیا آئیں گے؟ لہذا اب اس کی معرفت کو کیسے حاصل کریں گے؟ وہ کتنا باکمال ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کتنا باکمال وہ پیغمبر ہوگا، کتنا باکمال وہ رسول ہوگا جس کو خداوند عالم نے اپنی رسالت کا عہدیدار بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہوگا، وہ کتنا باکمال ہوگا، کہاں کیسے اس کا کمال ظاہر کیسے کرے گا خدا اپنی معرفت کے لیے؟ جب وہ معلم بنا کر کے بھیجے گا تو یقیناً اس کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجے گا، اپنی صفات کا مظہر بنا کر کے بھیجے گا، اور وہ معلم ایسا ہوگا کہ جو تمام دنیا میں سب سے افضل ہوگا۔ معلم آج کی دنیا میں ہم اپنے بچوں کے لیے مثال پیش کریں کہ وہ معلم کیسے ہونا چاہیے، ٹیچر کیسے ہونا چاہیے، شاید پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ٹیچر کیسے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کلاس ہوتے ہیں، توجہ، کیسے؟ پرائمری کا الگ ٹیچر ہوگا، اس کے اوپر جائیں آپ تو اس کا الگ ٹیچر ہوگا، میٹرک مثلا ہائی اسکول کا کوئی ہے تو اس کا ٹیچر الگ ہوگا، اس کے آگے بڑھیں آپ انٹر کالج میں جائیں تو اس کا ٹیچر الگ ہوگا، آپ جیسے جیسے ترقی کرتے چلے جائیں گے اسے ٹیچر بدلتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کہیں پر کسی ایسے اسکول میں ٹیچر کو رکھ دیا جائے جہاں ٹیچر 1 سال پڑھائے اور 1 سال کے بعد بچے اس کے اوپر چلے آئیں، توجہ، یعنی 1 سال کے بعد بچے جو ہیں وہ اس سے زیادہ جان جائیں، اس سے زیادہ پڑھنے لگیں اور ٹیچر کو پڑھانے لگیں، تو کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر کی لیاقت یہ ہونی چاہیے بچہ چاہے جتنا تیز پڑھنے میں ہو ٹیچر کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، توجہ، کہاں ہو، بچہ چاہے جتنا پڑھنے والا ہو، چاہے جتنا تیز ہو جائے، مگر ٹیچر بچوں کی، ٹیچر ان کو بنایا جاتا ہے جن کو دیکھا جاتا ہے ان کے اندر لیاقت پائی جاتی ہے، یعنی ایک آدمی تمام کلاس کو نہیں پڑھا سکتا ہے، جیسی جس کی لیاقت ہوگی ویسے اس کو کلاس دیا جاتا ہے کہ تم کو مثلا یونیورسٹی میں پروفیسر ہو تم تو وہاں اس کے لحاظ سے تم کو رکھا جائے گا، اگر تم پرائمری میں ٹیچر ہو تو تم کو اس کے لحاظ سے رکھا جائے گا، یعنی جیسے جیسے بچے ہوں گے اس لیاقت کے ٹیچر کو ان کے سامنے رکھا جائے گا، ویسا رکھا جائے گا۔ لذا اب ہم کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ٹیچر ہے کہاں تک، توجہ، ٹیچر کتنی مدت کے لیے ہے، کتنے سال کے لیے ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹیچر قیامت تک کے لیے آیا ہے، اب ہم دیکھیں کہ ٹیچر اور وہ معلم جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے آنے والا جو معلم ہے وہ اتنا باکمال ہو کہ قیامت تک آنے والی نسلیں اس کے مقابلے میں نہ آ سکیں، قیامت تک کے آنے والی نسلیں اس کے مقابلے میں نہ آ سکیں، یعنی دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، وہ آیا کب ہے؟ 1400 برس پہلے آیا ہے، قیامت تک کے لیے جتنی ترقی کر لے دنیا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یعنی مثال دوں، دنیا کی ترقی، پوری ترقی 2 چیزوں پہ منحصر ہے۔ کس پہ؟ 2 چیزوں پہ منحصر ہے، ایک سرعت ہے، سرعت رفتار ہے، اور دوسری شدت اختصار ہے۔ توجہ، پوری ترقی کس چیز پہ ہے؟ ایک سرعت ہے یعنی تیزی، جلدی، اور بہت کم مدت میں، بہت جلدی، بہت کم مدت میں، 2 چیزیں ہیں۔ یعنی کیا؟ بچوں کو اپنے سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ
ابھی اس سے پہلے آج سے 10-12 سال پہلے یا 15 سال 20 سال پہلے جو کام ایک کمپنی میں 50 لوگ مل کے کرتے تھے، اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور مشین پورا کر کے 1 گھنٹے میں دے دیتی ہے۔ جس کام کو کرنے میں اتنا سمے اتنا وقت لگتا تھا کہ اس میں مثلاً مہینے بھر لگ جاتے تھے، اب وہ کام 1 دن میں ہوتا ہے۔ جو سفر کرنے میں ایک مدت لگتی تھی، پہلے کے زمانے میں حاجی یہاں سے جایا کرتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ مکے اگر جا رہے ہیں تو بہت پہلے نکل جاتے تھے کہ ہم کو ایسے سفر کرنا ہے، ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے، یعنی ایک مدت صرف ہو جاتی تھی۔ مگر پوری ترقی کس پہ آئی کہ کام جلدی ہو، توجہ، اور اس سے بھی جلدی ہو جائے۔ جو کام 100 لوگ مل کر کے کرتے تھے وہ کام کون کریں؟ بس چند افراد مل کر کے اس کام کو کر لیتے ہیں، یہ ایک آدمی اور سارا کام مشین کر لیا کرتی ہے۔ یعنی دنیا کی ترقی کس چیز پہ ہوئی؟ جلدی اور بہت جلدی، ان دونوں چیزوں کے اوپر، یعنی کم وقت میں اور جلدی کام ہو جائے، لہذا یہ پوری ترقی کا راز ہے۔ توجہ، پوری ترقی کا راز ہے۔ اب ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کیا کوئی ایسی مثال اس کے ہاں پائی جاتی ہے؟ توجہ، کیا ایسی کوئی مثال پائی جاتی ہے جو آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اگر اس کو پیش کر دیا جائے تو کوئی رد نہ کر سکے، اس کے کمال کو کوئی رد نہ کر سکے؟ اب میں سوال پوچھوں اپنے بچوں سے کہ جہتیں کتنی ہوتی ہیں، دشائیں کتنی ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں۔ ابھی تک یہی پڑھتے تھے کہ 4 ہوتی ہیں، دشائیں 4 ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ، اتنی ہوتی ہیں۔ اور مطلب اتر، دکن، پورب، پچھم، 4 ہوتی ہیں دشائیں۔ مگر 4 نہیں، اب 6 ہو گئی ہیں۔ توجہ، کتنی ہیں دشائیں؟ 6 ہو گئی۔ ابھی تک انسان صرف 4 طرف سفر کیا کرتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، ادھر جاتا تھا، ادھر جاتا تھا، ادھر جاتا تھا، لیکن اب انسان 6 طرف سفر کرتا ہے۔ کہاں؟ ابھی آسمانوں کی جانب جاتا ہے، زمینوں کی جانب۔ ابھی کیس ہو گیا، اپنے آپ کو لے جا کر کے ہلاکت میں ڈال دیا۔ یعنی 6 سمتیں ہیں کہ جہاں انسان سفر کرتا ہے۔ ابھی صرف 4 تھی، مگر ترقی اتنی آگے بڑھی کہ انسان 6 سمتوں میں سفر کرتا ہے۔ ترقی ہوئی، 6 سمتوں میں سفر کرتا ہے۔ اب اس معلم کو دیکھا جائے، اس معلم کو جو معرفت خدا کرانے کے لیے آیا تھا، اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں مدت بھی کم لگی ہو اور کام بھی جلدی ہوا ہو؟ تو ہم نے قرآن سے پوچھا بتا کوئی چیز ہے؟ اس نے فوراً کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تم کو ہم بتاتے ہیں، تم چاہے جتنی ترقی کر لو، ایک سفر یعنی ابھی چاند پہ جانے میں سب سے کم مدت جس نے لی ہے اس نے 4 دن لیا ہے۔ سب سے کم مدت جو لگی ہے چاند پر پہنچنے میں اس نے 4 دن لگایا ہے۔ 4 دنوں میں اس نے چاند کا سفر کیا ہے، یعنی 4 دن صرف ہو گئے۔ مگر وہ جو معلم تھا جو خدا کی معرفت کرانے کے لیے آیا ہے، وہ گیا یہاں چاند تک نہ رکا، اس کے اوپر گیا، اتنی اوپر گیا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین تک پہنچا، پلٹ کے واپس آیا، بستر گرم تھا اور پانی جاری تھا، درے زنجیر ہل رہی تھی۔ لذا معلم کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا معلم ہونا چاہیے۔ اب ایک سوال اور بھی ہم بتا دیں، پوری دنیا ترقی کرنے کے بعد وہ چاہے منگل پر جا کر کے اپنے آپ کو بسانا چاہے، چاہے وہ چاند پر پہنچ جائے، چاہے وہ ستاروں پر پہنچ جائے، چاہے جہاں پہنچ جائے، مگر پہنچنے کے بعد ہم اس کو ایک ہی بات کہیں گے، تم مریخ پر پہنچ جاؤ، تم ستارے پر پہنچ جاؤ، تم چاند و سورج کی سیر کر لو، چاہے جہاں چلے جاؤ، مگر تم کو ہم ایک بات بتائیں گے، تم آج پہنچ رہے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے نبی کی جوتیوں نے سب کو اپنے زیر کر کے اللہ کے قریب تک پہنچ گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔
اتنا با کمال پیغمبر بھیجا اس نے، اس پروردگار نے اتنا با کمال پیغمبر بھیجا ہے، یعنی وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن کر کے آیا، تو اتنا با کمال ہونا چاہیے کہ خدا کو پہچانوا سکے، بتا سکے، اتنا قوت اس کے اندر ہونی چاہیے، اتنی طاقت ہونی چاہیے۔ کوئی کسی کی پہچان کیسے کرائے گا؟ کوئی سامنے سے آئے، بھائی ہم فلاں کے بیٹے ہیں، تمہارے اندر وہ صفت ہی نہیں پائی جاتی کہ تم کو کہا جائے تم فلاں کے بیٹے ہو، تمہارے اندر وہ لیاقت ہی نہیں پائی جاتی ہے کہ تم فلاں کے بیٹے کہے جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تم ایسے لگتے نہیں ہو، پتہ چلا نہیں ہے کسی کے ہاں۔ لہذا اب ایسا ہونا جس کی معرفت اور جس کی معرفی کرانے کے لیے، جس کی پہچان کرانے کے لیے وہ آیا ہے، وہ بھی با کمال ہونا چاہیے، با کمال با منزلت ہونا چاہیے۔ لہذا کہاں پہ اس کا کمال کس حد تک پہنچا؟ ہم نے دیکھا مکانی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، تین طرح سے کمال اس کا ہو۔ کہاں سے؟ کہاں مکانی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے، اور کیسا کمال؟ اس کی اپنی لیاقت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کا کمال کتنا ہے۔ لہذا سب تینوں چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کمال کتنا اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر زمانی اعتبار سے دیکھا جائے کہ کس زمانے میں آیا، اس کا کمال کیا ہے؟ زمانے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی زمانی اعتبار سے سب سے پہلا ہے۔ توجہ، زمانی اعتبار سے سب سے پہلا ہے۔ مکانی اعتبار سے کیسا ہے؟ دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اتنا بلند ہے کہ خدا کے نزدیک پہنچ گیا مکان کے اعتبار سے۔ کہاں پہنچا؟ مکان کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ پوری کائنات چاند سورج تک تو پہنچ سکتی ہے مگر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اب ایک چیز اور بتا دیں یہاں پر، مکانی اعتبار سے وہ اتنا بلند ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں، آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے درمیان میں ایک عقیدہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ معراج روحانی ہوئی تھی کہ جسمانی ہوئی تھی، معراج روحانی ہوئی تھی کہ جسمانی ہوئی تھی۔ وہ بار بار یہی بات کہتے ہیں، نہیں جا سکتا، جسم نہیں جا سکتا۔ میں ان سے ایک سوال کرو اپنے جوانوں کے نام، آپ یہ بتائیے آج چاند پہ جانے والے لوگ گئے کہ نہیں گئے؟ چاند پہ لوگ گئے، کیسے گئے؟ بتائیں گے 4 لوگ فلاں سن میں گئے تھے، 2 لوگ فلاں سن میں گئے تھے، اتنے لوگ فلاں سن میں گئے تھے۔ یعنی چاند تک انسان پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ چاند تک انسان پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ جب چاند تک انسان پہنچ سکتا ہے جو عام انسان ہے، اگر وہ چاند تک پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ کہ جو رحمت للعالمین ہو، جو رسول اعظم ہو، جو اللہ کا محبوب ہو، اگر وہ کعبہ قوسین تک پہنچ جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا مکانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کہاں فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل میں ہے۔ اس کے بعد جب اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ کون ہے تو خدا کہلوا رہا ہے، تم کہو ان سے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ان سے بتا دو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری نماز، ہماری عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ یعنی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کو خدا نے بنا کے بھیجا ہے، ہم تمہارے جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، تم جیسے بن کے تو آئے ہیں، اگر تمہارے جیسے بن کے نہ آتے، توجہ، بن کے نہ آتے تو موسیٰ کا واقعہ سامنے ہے، اگر اس وقت لوگ برداشت کر لیتے نور کو تو اللہ نور بنا کر کے بھیجتا۔ تمہاری لیاقت اتنی تھی ہی نہیں کہ تمہارے سامنے نور بن کے ظاہر ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ جب اتنا با کمال پیغمبر ہے، جب اتنا با کمال پیغمبر ہے تو پھر اب وہ جانے والا ہے تو اس کا نائب کتنا با کمال ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ خدا کی طرف سے پیغمبر کو بھیجا گیا ہے، رسول اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اس کے دین اور اس کی معرفت کو پہنچانے کے لیے۔ جب پیغمبر اللہ کی معرفت کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے آئے خدا کیسا ہے، خدا کو کیسے پہچانے، کیسے مانے اس کو، تو اب اس کے ہاں صفات پائی جانی چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ جب جائیں گے تو آپ کا نائب کیسا ہوگا؟
ہم نے کہا پیغمبر اکرم سے کہ قرآن سے پوچھو بتائے گا نائب کیسا ہوگا؟ کہا سنو 4 چیزیں قرآن نے بتائی ہیں، توجہ، قرآن نے 4 پیمانے دیے ہیں، اور چاروں پیمانے دینے کے بعد کہا اب تم پریشان مت ہونا، ان 4 چیزوں پر دیکھ لینا کہ کون ہے۔ سب سے پہلے علم ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، جہاد ہے۔ علم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایمان، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی باعزت باشرف ہے تو کون ہے؟ جس کے ہاں تقوی پایا جائے۔ چوتھی چیز جہاد ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں کے اوپر فضیلت دی۔ 4 معیار بتائے قرآن نے۔ کیا بتائے؟ اگر تم کو تلاش کرنا ہے، تم کو پہچاننا ہے، کس کو؟ کس چیز کو پہچاننا ہے؟ اپنے امام کو پہچاننا ہے۔ توجہ، حدیث میں نے کیا بیان کی؟ جو اپنے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ ہم اپنے امام کو پہچانیں گے کیسے؟ توجہ، اپنے امام کو پہچانے کیسے؟ کہ اپنے امام کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ ان 4 چیزوں کو دیکھو، علم دیکھو، ایمان دیکھو، تقوی دیکھو، جہاد دیکھو، یہ 4 چیزیں دیکھتے چلے جاؤ، اپنے امام کو پہچان جاؤ گے۔ 4 چیزوں کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنے امام کو پہچان جاؤ گے۔ کیسے علم دیکھیں؟ اب کائنات کے عالموں کو تلاش کرو، کون کتنا بڑا عالم ہے۔ پہلے دیکھو اس نے اپنے علم کا اظہار کیسے کیا۔ ہم نے جب دیکھنا شروع کیا، ہمیں وہ لوگ بھی ملے جنہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ مسائل مدینے کی عورتیں جانتی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن ہم نے دیکھا جب علم کی منزل میں کہ ایک شخص ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا سلونی سلونی، تم جو کچھ چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اس کے بعد پھر ایمان کی منزل آئی۔ ایمان کی منزل میں کیا ہوگا؟ انسان چاہے جتنا پڑھ لے، توجہ، چاہے جتنا بڑا مومن ہو جائے، مومن کہا جائے گا، صرف و صرف مومن کہا جائے گا، لیکن اس کو امیر المومنین نہیں کہا جائے گا۔ توجہ، امیر المومنین نہیں کہا جائے گا۔ اگر مان لیجئے لوگ امیر المومنین بھی ہوں، توجہ، اگر لوگ امیر المومنین بھی ہوں، ہم نے دیکھا ہے جب یزید جیسے بدبخت کو لوگ امیر المومنین کہہ دیتے ہیں تو اور دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ خدا کی قسم تعجب ہے آج کے بہت سے مسلمانوں پہ، کوئی یزید کو خواب میں دیکھتا ہے، توجہ، کوئی یزید کو خواب میں دیکھ کے کہتا ہے بڑے اچھے سے ملاقات ہوئی اور بڑا اچھا تھا وہ، بہت ایسا تھا وہ، ایسا تھا وہ، یعنی اتنا قریبی تھا ان کے کہ خواب میں بھی دیکھا۔ کوئی بدبخت بیٹھ کے منبر سے کہتا ہے کہ یزید کو ہم نے استخارہ کیا تھا، اس کو رحمت اللہ کہنا چاہیے، اس کو رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ نے سمجھا، یعنی جب امیر المومنین اس کو کہہ سکتے ہیں تو اب ایسے کو تلاش کرو کہ جو صرف امیر نہ ہو مومنین کا بلکہ کل ایمان ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا اس کے بعد پھر کیا چیز ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی سے انسان صرف و صرف امیر المومنین تو بن سکتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن کوئی امام المتقین نہیں ہے۔ کوئی ہے کہ جو زمانے میں دکھا دے کسی کا لقب امام المتقین ہو سوائے ایک کے کہ جو امام المتقین ہے؟ اور اگر ہے کوئی تو بتا دے۔ اس کے بعد جہاد کی منزل آتی ہے۔
کہ جہاد میں سب سے افضل ہو تو ہم نے کائنات میں صرف ایک کو دیکھا۔ جنگوں سے بھاگنے والے تو بہت سے ملے تھے، احد کی پہاڑیوں پر چڑھنے والے تو بہت سے ملے تھے، خیبر میں مرحب کے ان تمام تیور کو دیکھنے والے اور ڈر کے ہٹنے والے بھی ملے تھے، خندق میں عمرو بن عبدوس سے ڈرنے والے بھی ملے تھے، مگر جب ہم نے اس کی طرف نگاہ کیا تو پھر ایک لفظ ملا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا اہم چیز ہم تم کو بتاتے رہے، قرآن نے 4 چیزیں بیان کی۔ پہلے تم علم دیکھ لو، ایمان دیکھ لو، تقوی دیکھ لو، جہاد دیکھ لو۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب فیصلہ کرو کہ کس کو کیسے مانا جائے گا۔ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد اگر علم کا تذکرہ کر دیا جائے، علم کا، مدینے کا یہودی ہے، توجہ، مدینے کا یہودی ہے، ایمان نہیں لایا، رسول اکرم کے زمانے میں ایمان نہیں لایا، پہلی خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، ایمان نہیں لایا، دوسری خلافت کا دور آ گیا، اب وہ چلا دربار میں پہنچا، توجہ چاہ رہا ہوں، دربار میں پہنچنے کے بعد اس نے ایک آواز بلند کی، جو تمہارے درمیان میں سب سے زیادہ کتاب و سنت کا جاننے والا ہے اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا اچھا میں تم سے 3 سوال کروں گا، پھر 3 سوال کروں گا۔ علامہ مجلسی نے اس کو بہار میں لکھا ہے کہ 3 سوال کروں گا، پھر 3 سوال کروں گا، پھر 1 سوال کروں گا۔ مولانا نے کہا 3 سوال، پھر 3 سوال، پھر 1 سوال، کیوں ایسا؟ کہو نا 7 سوال کریں گے، ہم بتا دیں گے تم کو۔ اس نے کہا نہیں، 3 سوال کریں گے، 3 اس لیے کریں گے اگر 3 جواب دے دیے تو اگلے 3 کریں گے، اور اگر اگلے 3 دے دیے تو 1 اور کر لیں گے، اگر 3 پہلے نہیں دے پائے تو پھر 3 کیوں کریں گے ہم؟ کہا اچھا شرط کیا ہوگی؟ امام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اگر نہ دے پائے تو کہا جو تم کہو گے ہم منظور کر لیں گے۔ اس نے کہا ہم آئے ہی ہیں مسلمان ہونے کے لیے، توجہ، ہم آئے مسلمان ہونے کے لیے۔ امام نے کہا پوچھو سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال، توجہ، اس نے کہا میرا پہلا سوال، زمین پہ سب سے پہلے کون سا قطرہ خون گرا؟ اس کے بعد پھر اس نے کہا میرا دوسرا سوال، زمین پر سب سے پہلے کون سا درخت اگا؟ اس کے بعد پھر اس نے کہا میرا تیسرا سوال، زمین پر سب سے پہلے کون سا پتھر نازل ہوا؟ 3 سوال اس نے کیے۔ امام نے مسکرا کے کہا توجہ، امام نے چونکہ جو آیا تھا وہ کون تھا؟ حضرت ہارون کی نسل سے تھا۔ امام نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ہارونی تجھے بتاؤں تو نے جو سوال کیا ہے، توجہ، کہا پہلا سوال تیرا یہ زمین پہ سب سے پہلا قطرہ خون کون سا گرا؟ جو آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ چونکہ سوال کرنے والا جس طرح سے سوال کر رہا تھا، مولا اس کا جواب اسی کے انداز میں دینا چاہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں پہلا سوال، زمین پہ پہلا قطرہ خون کون سا گرا؟ کہو ہارونی تم یہ سمجھتے ہو کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، لہذا سب سے پہلا قطرہ خون وہی گرا تھا، یہی تھا نا، یہی خون گرا تھا؟ نہیں، غلط ہے تمہاری سوچ۔ کہا پھر کون سا گرا تھا؟ کہ آدم کے بیٹے تو بعد میں پیدا ہوئے تھے، پہلے حوا زمین پہ آ چکی تھی، حوا عورت تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اس کے بعد پھر کہا اچھا یہ بتائیے، یہ صدقت یا علی، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ نے جو جواب دیا ہے ہم نے یہ جواب حضرت موسیٰ بولتے جا رہے تھے، حضرت ہارون اپنی کتاب میں لکھتے چلے جا رہے تھے، یہ وہی جواب ہے۔ پھر کہا اچھا دوسرا سوال تو نے کیا کہ زمین پہ سب سے پہلے کون سا درخت اگا؟ سن، تمہارا خیال یہ ہے کہ بیت مقدس میں جو بیری کا درخت تھا سب سے پہلے وہ اگا، غلط خیال ہے۔ کہ پھر کون سا اگا؟ کہا وہ سب سے پہلے حضرت آدم کے ساتھ جو درخت جنت سے آیا تھا کھجور کا تھا، جو اس دنیا کے جس میں تمام دیکھ رہے ہو اس کے انواع و اقسام پائے جاتے ہیں، سب سے پہلے درخت جو اگا کون سا تھا؟ کھجور کا تھا۔ اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا یا علی۔ اس کے بعد کہا تمہارا تیسرا سوال کہ زمین پر سب سے پہلے کون سا پتھر نازل ہوا؟ تمہارا خیال یہ ہے
کہ سب سے پہلا پتھر جو ہے وہ جو بیت مقدس میں لگا ہے وہ نازل ہوا، غلط خیال ہے۔ کہ پھر کون سا ہے؟ کہ سب سے پہلا پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں، جو آدم کے ساتھ آیا تھا، اتنا سفید تھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد اس کے جیسی کوئی سفیدی نہیں تھی، مگر اولاد آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ کہا واقعی آپ نے صحیح کہا ہے، میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے جس کو حضرت موسیٰ بولتے جاتے تھے، حضرت ہارون اس کو لکھتے چلے جاتے تھے۔ یا علی آپ نے 3 سوال کے جواب صحیح دیے، اب 3 سوال اور کرتے ہیں۔ کہا پوچھو کون سے سوال ہیں؟ کہا اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے زمین پر کون سا چشمہ جاری ہوا، اور پیغمبر اکرم کے کتنے نائب ہوں گے، اور وہ سب کے سب کس جنت میں رہیں گے؟ امام نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ جو چشمہ بیت مقدس میں جاری ہوا تھا وہ سب سے پہلے جاری ہوا، غلط خیال ہے۔ کہ پھر کون سا چشمہ؟ کہا سب سے پہلا چشمہ جو زمین پر جاری ہوا وہ آب حیات کا تھا، کہ جب ذوالقرنین علیہ السلام اپنے تمام لشکر کو لے کر کے چلے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک مچھلی دے دی۔ کہا جب تمہیں پانی نظر آئے جو دودھ سے زیادہ سفید ہو، شہد سے زیادہ شیریں ہو اور چمکدار پانی ہو، اس میں مچھلی کو چھوڑ دینا، اور اگر مچھلی زندہ ہو تو آواز دینا، ہم بھی آ جائیں گے۔ کہا لیکن ہوا یہ کہ خضر کو پانی ملا، خضر نے پانی پی لیا، ذوالقرنین کو پانی نہ ملا۔ یہ وہی چشمہ تھا جو خدا نے سب سے پہلے نازل کیا، اسے آب حیات کہتے ہیں، اور خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں۔ کہ یہ تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ پیغمبر اکرم کے کتنے نائب ہوں گے؟ کہا 12 نائب ہوں گے۔ کہا ان کے ساتھ توجہ، 12 نائب ہوں گے۔ کہا وہ کہاں رہیں گے، کس جنت میں ہوں گے؟ کہ وہ جنت عدن میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ جنت عدن میں ہوں گے، جہاں سے تمام جنتوں کی نہریں جاری ہوں گی، ان کا مقام بلند ہوگا۔ لیکن ایک بات بتائیے، ہم ہمیشہ ایک نعرہ لگاتے رہتے ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کے ساتھ رہیں گے، ہے نا، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں ہم بھی رہیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم رہ سکتے ہیں اہل بیت کے ساتھ؟ کہاں ان کا مقام و منزلت ان کا بلند ہے، کہاں ہم جیسے پسترین لوگ اہل بیت کے ساتھ رہیں گے؟ کیا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال دو اپنے بچوں کو کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مان لیجئے ہم جو ہے وہ سجاد بھائی کے پاس پہنچے، سجاد بھائی کو عہدے پہ ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، ادھر سے ایک شخص نکلا، اندر سے آیا، اس سے ہم نے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ ہم ملنے آئے ہیں۔ اس نے کہا انتظار کیجئے، بیٹھیے، ہم کہہ کے آتے ہیں۔ اندر پہنچا، اس نے پھر باہر آیا، آنے کے بعد کہا کہ وہ بہت بزی ہیں، ابھی تھوڑی دیر انتظار کیجئے۔ میں بیٹھا رہا، پھر وہ اندر گیا، پھر واپس آیا۔ میں جب تک بیٹھا رہا وہ کئی بار اندر گیا، واپس آیا۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو ہم کو انہوں نے بلایا، آئیے۔ ہم اندر پہنچے، اب ہم بیٹھ کے صرف ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا کاہے گھور رہے ہیں؟ ہم نے کہا بس اتنا سوال پوچھنا ہے، ہم تو مولانا تھے، ہم تو بھائی ایک حیثیت کے ساتھ آئے تھے، ہم کو آپ نے باہر بیٹھا دیا۔ ایک نوکر جو ہے وہ بار بار اندر آ رہا تھا، اس کو کیسے اجازت دے دی؟ انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا آپ نے سمجھا نہیں، آپ ایک حیثیت کے ساتھ آئے تھے، لہذا آپ ہماری حیثیت کے اعتبار سے انتظار کرنا پڑا۔ توجہ، میں نے کہا پھر وہ جو نوکر ہے جو 4th کلاس کا آدمی تھا اس کو بار بار آنے کی اجازت کیسے ملی؟ کہا یہی تو فرق ہے، آپ بڑے آدمی بن کے آئے تھے لہذا انتظار کرنا پڑا، وہ نوکر ہے اس کو اجازت ہے، جب چاہے آ سکتا ہے، جب چاہے جا سکتا ہے۔ اب آپ نے سمجھا ہم کیسے اہل بیت کے ساتھ ہوں گے؟ جو بھی اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اگر نوکر بن کے آئے گا تب تو وہ رہے گا ان کے ساتھ، اگر نوکر بن کے نہ آیا۔ ہم نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا جہاں ایک شہزادے نے کسی دوسرے کو نوکر کہہ دیا تو اس نے آ کے اپنے باپ سے شکایت کی کہ اس نے مجھے حسن نے نوکر کہا ہے۔ جلدی سے قلم اٹھایا، کاغذ دیا، کہا دوڑ کے جاؤ حسن سے کہو یہ لکھ کے دے دے، حسن سے کہو لکھ کے دے دے کہ یہ کیسے، حکومت تو آپ کے پاس ہے، کہ ہمارے پاس دنیا کی حکومت ہے، وہ جنت کا حاکم ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔
اس نے کہا یا علی آپ نے صحیح جواب دیا ہے، بالکل صحیح جواب دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا ایک آخری سوال بچا، 6 سوال کر لیے میں نے، اب آخری سوال بچا ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے نبی کا نائب جو ہوگا وہ کتنے برس زندہ رہے گا اور اپنی طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوگا یا شہادت کی موت مرے گا؟ مولا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً جو ہے اس کی طرف اشارہ، اس کو بلایا اپنے پاس، اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کے بعد کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ابن ملجم کی تلوار چلے گی اور سر چگاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا بالکل صحیح کہا، جو کتاب لے کر کے آیا تھا نکالی اس نے، نکالنے کے بعد کہا یا علی یہ وہی کتاب ہے۔ امام نے کتاب کو دیکھا، دیکھ کے آنسو بہانے لگے۔ اس نے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے جیسے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں، امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا دیکھ نہیں رہا ہے، میرا نام لکھا ہے۔ جیسے اتنا سنا اس نے کہا مولا یہ تو عبرانی زبان میں ہے، آپ تو عربی ہیں۔ کہا امام بھی مانتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے یہ عبرانی اور عربی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ امام اس کو لے کر کے گھر آئے۔ اس نے جو کیا دربار میں کہ غلط ہے کہ کوئی آپ سے آگے بڑھ جائے، امام اپنے گھر لے کر کے چلے آئے، اس کو تربیت دی، تعلیم دی، اس کو کیا ہے اپنے امام کو پہچان گیا۔ اور جب پہچانا اس نے دوڑتا ہوا قدموں کو پکڑ لیا اس نے، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ ہم آپ کے اب قدم کو چھوڑیں گے نہیں، ہم کو ابھی کلمہ پڑھائیے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ امام نے مسلمان بنائے اس کو، یعنی امام کو اپنے پہچان لے۔ جب معرفت ہو جائے امام کی تو کیا ہوتا ہے، کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ آج 3 محرم ہے، نے کل عرض نہیں کیا تھا حسین کا قافلہ کربلا پہنچنے والا ہے۔ امام کربلا کیسے پہنچے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں، احساس کی چیز ہے۔ جہاں دل انسانی ہوتا ہے وہاں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ امام کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ عجیب سا موسم ہو گیا، آندھی چلنے لگی، زہرا کی لاڈلی کی ردا سر سے اتر گئی، تڑپ گئی۔ آواز بھیا کون سی زمین ہے یہ، عجیب کیفیت ہے میری۔ امام نے گھوڑے بدلنا شروع کیے، 1 پہ 2 پہ سوار ہوئے، لیکن گھوڑے آگے نہ بڑھے۔ بلایا کون سی زمین ہے بتاؤ؟ مولا غازریہ ہے۔ ایک ایک نام لوگ بتاتے رہے، لیکن پھر ایک نے آ کے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، یہ کرب و بلا ہے۔ امام نے کہا اچھا بتاؤ کہ یہ کرب و بلا ہے؟ اس نے کہا ہاں کرب و بلا ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مالک کون نے؟ کہا مولا اس پہ نہ ٹھہریے گا۔ کیا ہوا؟ اس پہ جو بھی آیا ہے پریشان ہوا ہے، اس پہ مت ٹھہریے گا۔ یہ زمین وہ زمین ہے، آدم گزرے تو مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ یہ وہ زمین ہے کہ جو بھی گزرا، میرا مولا ایک دن گزر رہا تھا اس زمین کی طرف سے، مولا کائنات زمین پر بیٹھ گئے، اپنے ساتھی سے کہا جانتے ہو یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا مولا ہاں یہ زمین نینوا کی زمین ہے۔ بیٹھے، ایک مشت خاک اٹھائی، اٹھا کے سونگا، سونگ کے رونے لگے۔ اس نے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا تجھے پتا نہیں ہے یہ وہ زمین ہے جہاں میرے بچے پیاسے قتل کر دیے جائیں گے، یہ وہ زمین ہے۔ عزادارو امام کربلا کیسے پہنچے؟ جب راستے میں کربلا کی جانب یہ قافلہ جا رہا تھا، 1000 کا لشکر لے کر کے، ایک
یزیدی سپاہی چلا، آ کر کے راستے میں روکا، رک جاؤ، آگے نہ بڑھنے دیں گے۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا ٹھیک ہے ہم رک جاتے ہیں، مگر تم بڑے پیاسے ہو، ہم پانی پلاتے حکم دیا، مشق کے دہانے کھول دیے جائیں، اس لشکر کو سیراب کر دو، سب کو پانی پلا دو، جو پانی بچے ان کے جانوروں کو پلا دو، جو پانی بچے ان کے جانوروں کے پیروں میں ڈال دو، بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ عزادارو، ایک شخص کہتا ہے میں اتنا بے بس ہو چکا تھا، میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میں مر جاتا۔ امام بار بار میں چاہ رہا تھا کہ مشکیدہ لے لوں، مگر ہاتھ کانپ رہا تھا، اپنے ہونٹوں تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ امام نے دیکھا، خود اٹھ کے آئے، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ میں کہوں گا جس کو پانی پلایا تھا اگر معرفت امام ہوتی تو کربلا کے میدان میں تیر نہ چلاتا۔ عزادارو، اب ٹائم اور آگے بڑھا، وقت بڑھا، جب پانی پی چکے کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں جانے نہ دیں گے۔ امام نے کہا میرے راستے سے ہٹ جا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس نے آ کے لجام فرس کو پکڑ لیا، ہم آپ کو جانے نہ دیں گے۔ امام نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اتنا سننا تھا۔ پلٹ کے کہا حسین تمہاری ماں اگر زہرا نہ ہوتی تو میں بھی پلٹ کے کچھ کہہ سکتا تھا، مگر ماں زہرا ہے۔ عزادارو، امام اسے اس نے روکا، امام نے رخ بدلا، کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ ایک ایک دن گزرتا رہا، شب عاشور آ گئی۔ جس نے راستہ روکا تھا بڑا پریشان تھا، کیسے کرے؟ کبھی خیمے میں آتا تھا، کبھی باہر جاتا تھا۔ کسی لشکر کے آدمی نے آ کے دیکھا ہو تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا، آج تیری حالت کیا ہے؟ ابھی حریت دیکھتے ہوئے عمر سعد کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا عمر سعد ایک بات بتا دے کہ ابھی بھی جنگ ہوگی؟ اس نے کہا اب طے ہو چکا ہے، کل جنگ ضرور ہوگی، کوئی راستہ بھی ہے کہ جنگ نہ کی جائے، چھوڑ دیا جائے؟ کہا ڈر رہے ہو، وہ تو صرف 72 ہیں، اے حر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم کچھ دیر میں ان لشکر کو تمام کر دیں گے۔ حر پلٹ کے واپس آیا، اب برداشت نہیں ہے، کبھی خیمے میں کبھی باہر، پوری رات ٹہلتا رہا۔ ایک مرتبہ نگاہ پڑی، بیٹے سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ اے بابا گھوڑا بہت پیاسا تھا، پانی پلانے گیا تھا، اس نے دیکھا تڑپ گیا، ہاتھ پکڑا، پشت خیام حسینی کی جانب بڑھا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ قریب پہنچ گئے، کہا کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ بابا پیاس کی وجہ سے بچوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، جانتے ہو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ذمہ دار ہوں۔ بابا ارادہ کیا ہے؟ کہا حسین کی جانب چلتے ہیں، ہم جہنم سے نکلنا چاہتے ہیں۔ نکلے، نکل کے کہا چلو کچھ دور بڑھے تھے، حر کہا ایسے نہ جائیں گے، ان ہاتھوں نے لجام فرض پکڑا تھا، ان آنکھوں نے حسین کو گھور کے دیکھا تھا، لہذا میری آنکھ کو پٹی باندھو، میرے ہاتھوں کو میری پشت سے باندھ دو، اب مجھے لے کر کے چلو۔ چلا ہو ادھر حسین، عباس آ جاؤ، اے قاسم قریب آؤ، علی اکبر جلدی جلدی آ جاؤ، بابا خیریت تو ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ استقبال کر کے لے آؤ۔ عزادارو، ہرکلا ادھر بیٹے نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، میرے لال اللہ اکبر کیوں کہا؟ بابا ہم شکل پیغمبر آ رہے ہیں۔ اے بابا اللہ اکبر، اب کیا ہوا؟ عباس آ رہے ہیں، میرے لال ان سے کہہ دو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ جیسے بیٹے نے کہا، مولا عباس نے کہا ہم استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پہنچ گیا اور امام کے قریب اپنے آپ کو قدم پہ گرا دیا۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ کیسے آج ہمارے یہاں جب دو بھائیوں میں بھی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور کسی بھائی کا نقصان ہو جائے، بعد میں وہ معافی مانگنے آتا ہے تو ایسے معاف کوئی کرتا ہے؟ بلکہ کچھ باتیں سنا کے چلو معاف کر دیتے ہیں، مگر تمہاری وجہ سے نقصان ہوا تھا، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا تھا، تمہاری وجہ سے میرا یہ ہو گیا تھا، تمہاری وجہ سے یہ مشکل آ گئی تھی۔ کم سے کم 4 بات سنانے کے بعد تب
سب معاف کرتا ہے مگر ہائے کریم امام اپنے سینے سے لگا کے کہا حور تیری ماں نے کیا نام رکھا تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے جب حور نے امام کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد کہا مولا ایک کام اور کرنے دیجئے اگر ہو سکے تو مجھے بیویوں سے معافی مانگنے دیجئے امام نے کہا جاؤ عباس اس کو پشت خیمہ پہ لے کے جاؤ آیا حور کھڑا ہوا اے زہرا کی بیٹیوں حور کو معاف کر دو ہائے حور شرمندہ ہے ایک کوہرام برپا ہو گیا حور تڑپ گیا میں نے پھر رلا دیا اے مولا مجھے اجازت دیجئے نہیں پہلے میرے بیٹے کو بھیج دیجئے جوان بیٹا میدان جنگ میں چلا جنگ کرتے کرتے زمین پر گرا آواز دی بابا میری مدد کو آئیے حور کھڑا ہوا امام نے ہاتھ پکڑا بیٹھ جاؤ حور جوان بیٹا ہے تم برداشت نہ کر سکو گے میں جا رہا ہوں میں کہوں گا مولا ارے ابھی تو لشکر موجود ہے ابھی حور بھی سامنے ہے مگر اتنا بتائیے جب علی اکبر گریں گے کون روکے گا آپ کو کون کہے گا جوان ہے آپ نہ جائیے اے مولا کیا کریں گے ارے شاید امام آواز دے لاش اٹھا کے چلوں گا مگر ننھے ننھے بچے آئیں گے باپ کی ضعیفی کو دیکھ کے کہیں گے اے میرے آقا ہم اپنے بھائی کی لاش کو خیمے میں لے کے جائیں گے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا اللهم صل على محمد وآله